میں ہوں رانا شہباز فرام weouttoday.com۔ میرے مہمان ہیں آج مسٹر شاہد دستگیر خان۔ خان صاحب سولیسٹر ہیں اور ہیڈ ہے پاکستان تحریک انصاف ہیومن رائٹس ونگ یو کے۔ میں ان سے کچھ سوالات کروں گا کہ وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکال سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی ڈسکشن جاری رکھیں گے ان دا کامنٹ سیکشن آف دس ویڈیو۔ لیٹس ٹاک ٹو مسٹر خان۔ Mr. Khan, thank you so much for your time for this call. That's okay, thank you. اچھا، آپ ذرا کچھ بتائیں گے ہمیں کہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب پاکستانی عوام کو ان مشکلات سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ عمران خان پارٹی کے لیڈر ہیں، اکیلے تو وہ ظاہر ہے نہیں نکال سکتے، لیکن ان کے جو ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی لیڈرشپ میں وہ مجھے یقین ہے کہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے جو ٹریڈیشنل پارٹیز کی، اس سے کہیں بہتر ہے ہماری ٹیم اور ہماری لیڈرشپ۔ اس کے علاوہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اب موجودہ ٹریڈیشنل جو پارٹیز ہیں، کنونشنل پارٹیز، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ، یہ ہی دو بڑی پارٹیاں ہیں، ان سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ ان کی جو پالیسیز ہیں اور ان کی جو کارکردگی ہے، پچھلی دو مرتبہ دونوں الیکٹ ہوئے، اور پیپلز پارٹی اب یہ تیسری مرتبہ الیکشن ہوئی ہے، اس سے بالکل مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اب رہا یہ کہ ایگزیکٹلی کیسے وہ نکالیں گے، کیا کریں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے اگر جب انتظار کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کا جو پروگرام ہے اس میں باقاعدہ ایک شیڈو کیبنٹ اناؤنس کی جائے گی۔ ان لوگوں کو وہ شعبے دیے جائیں گے جو اس کے قابل ہوں گے، اور اسی طرح سے پارٹی جو ہے اپنے پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، جس کی وضاحت میں ابھی کرتا ہوں، ایک پارلیمنٹری سلیکشن بورڈ بنائے گی۔ ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے الیکشن کے لیے جو اس کے مستحق ہوں گے اور کمپیٹنٹ ہوں گے اپنے اپنے شعبے میں، جو بھی انہیں شعبہ دیا جائے کام کرنے کے لیے، اور اپنی جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہوگا، یعنی کوئی کیبنٹ کی پوزیشن نہیں ہوگی، تو وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کے ممبرز کے کام کرنے کے مستحق ہوں گے۔ اس طرح کی ٹیم کو سلیکٹ کیا جائے گا۔ اب ہماری کیا خاص پالیسیز ہوں گی؟ پاکستان میں بہت عرصے سے ایک عوام میں بے چینی پائی جاتی ہے کہ ان کی کوئی سنتا نہیں، اور دیر از اے ڈسکنیکٹ بٹوین دا لیڈرز ہو آر رننگ دا کنٹری اینڈ دا پیپل آف دا کنٹری، دا پاپولیشن، اس میں بالکل ڈسکنیکٹ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں کنیکشن کرنے جی وہی میں آتا ہوں۔ دوسری بات کہ اب جو ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ٹرسٹ بھی اب ختم ہو گیا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب تبدیلی بھی چاہتے ہیں۔ یہ تینوں ہی وجوہات ہیں۔ اس کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں، ویسے تو 14-15 سال کی جدوجہد ہے پارٹی کی، لیکن پارٹی نے تھرو دا میڈیا، اور عمران خان صاحب نے خود پرسنلی اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی، یہ بتانے کی کوشش کی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو باہر اور پاکستانی عوام کو پاکستان میں، کہ پاکستان میں کیا کیا بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ ایک کمیونیکیشن کا، سب سے زیادہ کمیونیکیشن
پارٹی لیڈرز میں عمران خان کی رہی ہے عوام کے ساتھ پچھلے 2 3 4 سال میں کم سے کم. اس میں انہوں نے سب سے پہلے بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی، ورنہ اکاؤنٹیبلٹی ایشو نہیں ہوا کرتا تھا. اس کے بعد انہوں نے کرپشن کی بات کی، تو لوگوں میں کرپشن اور اکاؤنٹیبلٹی کا ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ ہاں بھئی یہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے. تیسری بات انہوں نے جو کی، انہوں نے کہا کہ جوڈیشری جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. اور ان چیزوں کو دوسری پارٹیز نے بھی پک اپ کیا. مثلا جب چیف جسٹس افتخار محمد صاحب چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا، مشرف نے ہٹایا تھا، جنرل مشرف نے، تو مسلم لیگ، سول سوسائٹی اور بہت تقریباً ساری پیپلز پارٹی اور تمام جماعتیں اور تحریک انصاف، یہ سب جو تھے ساتھ تھے اس میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات ایکنالج کی گئی اور عوام نے ان لاکھوں کی تعداد میں عوام باہر آئے یہ بتانے کے لیے کہ ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری چاہتے ہیں. وہ پاکستان کو اب مل چکی ہے. ہمارا کوشچن یہاں، آپ مسائل کو تو صحیح ڈسکرائب کر رہے ہیں، ہمارا کوشچن یہ نہیں ہے کہ مسائل کیا ہے، ہم یہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ان مسائل کا حل کیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان مسائل کا حل جو ہے وہ ہماری جو پالیسیز ہیں اور جو ہماری ٹیم ہوگی وہ ان مسائل کو، جو بھی یہ مسائل ہیں، بے روزگاری ہے جس میں پی آئی اے کی ناقص کارکردگی، معیشت، اقتصادیات، یہ ساری جتنی جو پرابلمز ہیں، ان سب کے لیے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا انکلوڈنگ فارن پالیسی، ان سب کے لیے ٹیمیں بنائی جائیں گی. ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے. اور وہ ٹیمز جو ہیں وہ میرٹ پہ سلیکٹ بنائی جائیں گی اور وہ اس قابل ہوں گی کہ وہ ان سب مسائل کے حل بخوبی پاکستانی عوام کو بتا سکیں اور اس پہ عمل درآمد کر سکیں. مثلا فار ایگزامپل اگر ایجوکیشن کا آپ شعبہ لے لیں تو پاکستان میں لٹریسی ریٹ بھی بہت کم ہے اور پاکستان میں ایجوکیشن کا جو نظام ہے وہ بہت ہی اس کی بری حالت ہے. تو جو ہمارے ایجوکیشن کی جو پالیسی ہو، ایک تو ایجوکیشن کی ایمرجنسی ہم نے ڈکلیئر کر دیا، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کے لیے ابھی نہیں کہا جا سکتا کہ کون ہوں گے ہمارے منسٹر وغیرہ یا پوری ٹیم کیا ہوگی، لیکن یہ بات طے ہے کہ ریسرچ پوری کی جا رہی ہے. پاکستان کے ایجوکیشن میں کی پالیسی میں جو خرابیاں ہیں ان سب کو پھر ایک ٹیم بیٹھے گی اور پاکستان میں ایک ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی جائے گی جس میں لٹریسی ریٹ بڑھایا جائے گا، جس میں ہنر، لوگوں کو ہنر سکھانے کا انتظام بھی کیا جائے گا. یہ بھی ایک ایجوکیشن کا حصہ ہے، بجائے اس کے کہ 3 4 مثلا آپ ڈاکٹر انجینئر وغیرہ بن جائیں. نہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوشنس، پھر بہت سارے جو اسکلز ہیں، کارپینٹری ہے، جیسے موٹر میکینکس ہے، اس طرح کی چیزیں جو اس کا بھی جال پھیلایا جائے گا. بہت زیادہ اس طرح سے امپلائمنٹ بھی کریٹ ہوگی، اسکلز بھی ڈیولپ ہوں گی اور لوگ جو ہیں تعلیم بھی حاصل کر سکیں گے. یہ میں نے بائی وے آف ایگزامپل میں نے بتایا. جی ہاں. ایک اور امپورٹنٹ کوشچن جو اس وقت اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ پارٹی کی کوئی 15 سال کی جدوجہد ہے، عمران خان صاحب کا ایک اپنا موقف تھا جس کے وجہ شروع میں لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا. دا مومنٹ پیپل گیدر اراؤنڈ دیٹ تھاٹ، عمران خان کی لاہور کے جلسے کے بعد، اس کے فوراً بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے کے کسی نہ کسی طریقے سے پچھلی حکومتوں میں ساتھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی کرنٹ سچویشن کی. اب وہ عمران خان کی پارٹی میں وہ لوگ شامل ہو رہے ہیں. وہ صرف شامل نہیں ہو رہے، وہ امپورٹنٹ پوزیشنز پر ہیں. تو ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو کریٹ دس چینج انہی لوگوں کے، انہی آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ لوگوں کے ساتھ کیسے آپ چینج آفر کر سکتے ہیں پاکستان کو؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور بہت ہی اچھا سوال بھی ہے.
جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا، ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی کارکردگی جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، کچھ لوگ ڈکٹیٹرز کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ پاکستان کی پالیٹکس میں دیکھیں تو 25-30 سال اگر آپ پیچھے جائیں تو اس وقت اسمبلیز میں جتنی بھی پارٹیوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد جو ہے وہ 2-2 3 پارٹیوں کو چینج کر چکی ہوگی۔ ان حالات میں آپ کا یہ کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ چینج کیسے آئے گا۔ جن لوگوں نے چینج کیا ہے وہ بہت سے لوگ اپورچونزم کی وجہ سے، بہت سے لوگوں نے چینج کیا، بہت سے لوگوں نے نظریات کی وجہ سے، اس امید پر کہ اگر وہ پارٹی اے سے پارٹی بی میں جاتے ہیں تو پارٹی بی کی جو اس وقت لیڈرشپ ہے یا پالیسیز ہیں وہ عوام کے لیے بہتر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی میں آ رہے ہیں یہ دونوں قسم کے لوگ ہیں، اپورچونسٹس بھی ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی اپنی پارٹیز میں سے تنگ آ چکے تھے اپنی لیڈرشپ کی لیک آف ڈائریکشن سے۔ تو یہ تو ہے، اب آپ کہیں باہر سے تو لوگ لا نہیں سکتے، اور نہ میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے عمران خان نے کہا تھا صاف ستھری پارٹی ہوگی، لوگ صاف ہوں گے، پالیٹکس بالکل کلین ہوگی، لیکن جو آپ کے پاس اویلیبل لوگ ہیں، کبھی بھی آپ پارٹی میں انلیس کوئی کسی کا خراب ریکارڈ ہو، آپ کہہ نہیں سکتے، بلکہ خراب ریکارڈ والے بھی پارٹی میں ہوتے ہیں۔ پھر اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، مثلا جیسے شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور آپ کے خورشید محمود قصوری صاحب ہیں، سردار آصف احمد علی صاحب ہیں، 3 فورن منسٹر اس وقت ایکس فورن منسٹر پارٹی میں ہیں۔ فورن منسٹر ایک ہی ہو سکتا ہے تینوں میں سے، اگر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فورن منسٹری کا شعبہ دینا ہے۔ یہ ابھی یہ بات طے نہیں ہوئی ہے، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تینوں انڈیویجولز جو ہیں اپنے ایکسپیرینس کو پاکستان تحریک انصاف کی فورن پالیسی کو بہتر بنانے میں یا اس کو کسی اپنی ڈائریکشن میں جو ان کی ہو لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اب پارٹی جو ہے، جب یہ لوگ پارٹی میں آئے ہیں تینوں، مثلا فار ایگزامپل انہوں نے یہ کنڈیشن نہیں رکھی ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کنڈیشن مانی ہے، نہ چیئرمین نے کہ جی آپ کو کوئی عہدہ دیا جائے گا۔ ہاں، انفلوئنس ہر پارٹی میں ڈفرینٹ شیڈز آف اوپینین ہوتے ہیں، تو میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں۔ اور اگر ان لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی مثلا، اور ان لوگوں کی انفلوئنس بھی بڑھتی چلی گئی، تو پھر اسٹیٹس کو کی طرف جھکاؤ ہمارا زیادہ ہوگا، اور تبدیلی، ریئل چینج لانا زیادہ مشکل ہوگا۔ تو یہ میری اپنی آبزرویشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بہت محتاط رہنا پڑے گا اور بہت فرم رہنا پڑے گا اپنی پالیسیز کو، جو عوام سے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے بہت ضروری ہوگا کہ جو اپورچونسٹس ہیں یا ایسی پالیسیز جو ہمارے پالیسی کانفلکٹ کرتی ہیں ان کو نہ مانا جائے۔ لاسٹ کوشچن، عمران خان صاحب نے کراچی کے جلسے میں پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے کا اعلان کیا کہ وہ پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ سو آپ کے ذہن میں ہے کہ کون سے پہلے سٹیپس وہ اٹھائیں گے پاکستان کو ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے سلسلے میں؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں واحد پاکستانی پولیٹیشین ہیں، لیڈر ہیں ایک پارٹی کے، جو یہ بات پہلی مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، لیکن اب یہ بات پبلک کے سامنے آ رہی ہے۔ اور ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں۔ مثلا پاکستان میں ایک بات جو انہوں نے، میں 1-2-3 مثالیں دوں گا صرف آپ کو چھوٹی چھوٹی۔ پاکستان کی جیلوں میں بے انتہا بے گناہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور پاکستان کے جو بہت سارے جو غریب طبقہ ہے جن کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، ان کو انصاف نہیں ملتا۔ تو ایک لیگل ایڈ ان کو دی جائے گی، ایکسیس ٹو جسٹس
کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی. یہ ایک نمبر ایک بات. تو یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ویلفیئر کہاں کہاں آپ کو کرنی ہے. اب جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں ویلفیئر اسٹیٹ کے لیے وہ ہے ایجوکیشن. تو اس کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے گی اور اس کے لیے سبسڈائزڈ ایجوکیشن ہوگی اور اس کے لیے میس ایجوکیشن کا پروگرام انٹروڈیوس کیا جائے گا بہت ہی سبسڈائزڈ کاسٹ پہ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پالیسی کا اعلان نہیں ہوا ہے لیکن کم سے کم سیکنڈری لیول تک اور پہلی سٹیج میں پرائمری لیول تک جو کہ پاکستان میں ہے آن پیپر لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کی جاتی ہے. تعلیم کو پھیلایا جائے گا, لٹریسی کو پھیلایا جائے گا, تعلیم کو پھیلایا جائے گا اور مفت. تو یہ دوسری مثال ہوئی. تیسری مثال جو ہے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے آپ کے ہیلتھ کا شعبہ. اور پاکستان میں دیہاتوں میں خاص طور سے ایک بیسک ہیلتھ اینڈ ہائیجین کا پروگرام کو پہنچانا, تاکہ ابھی لوگوں کو میلوں جانا پڑتا ہے, کئی میل جانا پڑتا ہے. بہت سے تو پہاڑوں سے اتر کے آتے ہیں پہلے زمین پہ اور پھر 5-6 کلومیٹر جاتے ہیں جب انہیں کوئی ڈاکٹر ملتا ہے. تو جیسے یہاں کا جی پی سسٹم ہے اسی طرح سے ایک میسو پروگرام انٹروڈیوس کرنا پڑے گا جس میں ڈاکٹرز جو ہیں یا کلینکس جو ہیں جہاں ڈاکٹرز ہوں اور وہ ایکسیسیبل ہوں بیسک نیڈس کے لیے. پھر اس کے بعد ایک ایسا اسپتال, چھوٹا سا اسپتال, پھر اس کے بعد بڑا اسپتال. مثلا ایک آپ کی ایسی جگہ جہاں آپ بیسک نیڈ کے لیے وہ آپ کے مور اور لیس ڈور اسٹیپ پہ ہونا چاہیے. اس کے بعد اگر تھوڑی سی سیریس سچویشن ہے تو بے شک 1-1.5 کلومیٹر پہ, اور بہت زیادہ سچویشن ہے تو 5 کلومیٹر. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ پارٹی کی پالیسی کے سٹرکچر میں, ڈھانچے میں موجود ہیں. اور اس کی ظاہر ہے جب یہ ٹائم آئے گا جب اس کے لیے ہمیں مینڈیٹ کی ضرورت ہے. جتنا ہمارا اچھا اسٹرانگ مینڈیٹ ہوگا اتنی ہی اچھی طرح سے تحریک انصاف اپنی پالیسیز پہ عمل درآمد کرانے کے قابل ہوگی. Mr. Khan, thank you so much for your time and your thoughts. That's quite all right. Thanks a lot for your time as well. If you care about Pakistan, then don't forget to add your thoughts in the discussion below. Thank you for watching. I'm Rana Shahbaz.